صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے تو محسن کا یہ حق بنتا ہے جس نے احسان کیا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ احسان کا اصل بدلہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں، آپ کے ساتھ کسی نے تعاون کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت ایک مسلمان کو ایسا نہیں چاہتی کہ وہ دوسروں کے احسانات ہی لیتا رہے، بلکہ شریعت کا مطلوب انسان وہ انسان ہے جو خود دوسروں پر احسان کرے۔ دوسروں کے احسانات لیتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ دوسروں پر احسان کرے، اور کم از کم جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس پر احسان کرنا تو اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اور قرآن نے بھی اس کا اصل بدلہ یہی بتایا ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کیا جائے۔ تو ایک تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر انسان احسان نہیں کر سکتا، اپنی کسی بھی مثلاً اس نے کوئی مالی تعاون کیا، اس نے آپ کو قرضہ دیا یا کوئی ایسا احسان کیا جو آپ نہیں کر سکتے، تو اول تو اپنے بس میں جو احسان ہے وہ کر لیا جائے، جو احسان انسان کر سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے شکریہ ادا کرنا تو اس محسن کا حق ہے۔ احسان کرنے والے کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس لیے احسان کرے کہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمیں نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ اسلام کے دو الگ الگ مطالبے ہیں۔ ایک مطالبہ ہے احسان کرنے والے سے۔ احسان کرنے والے کو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ نہ تو بدلے کی نیت سے احسان کرنا، نہ شکریہ حاصل کرنے کی نیت سے احسان کرنا۔ اور جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اس کو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا۔ اس سے شریعت کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت کس طرح معاشرے کے اندر مسلمانوں کو، انسانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے، کہ ہر انسان کو، ہر طبقے کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنا حق جو تم پر لازم ہوتا ہے وہ ادا کرو۔ دوسرے کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے اس حق کا مطالبہ کرو، اس حق کا مطالبہ کرو، بلکہ جس کے ذمہ جو حق لازم ہے اس حق کے ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ مزاج ہے کہ جو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے سے ساری ٹینشن ختم ہو سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شوہر یہ پوچھتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی یہ پوچھتی ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد یہ پوچھتی ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین یہ پوچھتے ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا کہ شوہر یہ پوچھتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی یہ پوچھتی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں تو سب کے حقوق ادا ہو جاتے۔ اپنے حقوق کا جائز مطالبہ کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ انسان یہ کوشش کرے، یہ دیکھے کہ میرے ذمہ میری بیوی کا کیا حق ہے، میری اولاد کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، ماتحت لوگوں کا کیا حق ہے، بڑوں کا کیا حق ہے، اور میں ان حقوق میں سے کون کون سے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ اگر ہر انسان کی معاشرے میں یہ سوچ پیدا ہو جائے، کسی کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب کے حقوق ویسے ہی ادا ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ لوگوں کا احسان اور لوگوں کا انعام تو بہت معمولی ہوگا، بہت چھوٹا ہوگا، بہت کم ہوگا. تو جب اس نے اتنے چھوٹے احسان کا بدلہ نہیں ادا کیا تو اللہ کا اتنا بڑا احسان اس کا کیا شکریہ وہ ادا کرے گا. اور بعض محدثین نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے شکر کو قبول ہی نہیں کرتے جو لوگوں کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا. یعنی اگر اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے شکر کو قبول ہی نہیں فرماتے. تو گویا انسان کے شکر کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے احسانات کا بھی شکریہ ادا کرے. تو اس لیے ایسے کسی بھی موقع پر کوئی کچھ بھی احسان ہو کسی کی طرف سے تو شکریہ کے کچھ کلمات کہہ دینے چاہیے. اور شکریہ کے بہترین کلمات جزاک اللہ خیرہ ہے. شکریہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن جزاک اللہ خیرہ کہنے میں اس احسان کرنے والے کا زیادہ فائدہ ہے، اس لیے کہ آپ اس کو دعا دے دیتے ہیں. شکریہ میں اس کا شکریہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن مزید کوئی اضافی دعا، مزید کوئی اضافی احسان آپ نہیں کرتے، جبکہ جزاک اللہ خیرہ میں اضافی احسان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان یہ دونوں کلمات ہی کہہ دے، شکریہ بھی کہہ دے، جزاک اللہ خیرہ بھی کہہ دے، تاکہ اس کا اچھے طریقے سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ جس کے ساتھ کسی نے احسان کیا اور اس نے اس احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ کہا. جزاک اللہ خیرہ کا مطلب اللہ آپ کو بہت بہترین بدلہ عطا کرے. آپ نے فرمایا اس نے اس احسان کرنے والے کی بہت اچھی تعریف کی. تو اس لیے اس کی عادت خود بھی بنانی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈلوانی چاہیے. ایک تو یہ کہ انسان کم سے کم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ دوسروں کے احسان لے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں پر احسان کرے، اور اس کو ان پر احسان اس نیت سے نہ کرے کہ ان پر احسان جتلائے، بلکہ شریعت کے حکم کے طور پر کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں، اور اگر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو تو دوسروں کا شکریہ بھی ضرور ادا کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمتک یا